کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے آقا تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا انہوں عشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا دعوت گفتگو دعوت بیان پیر طریقت رابر شریعت کریم ابن کریم صاحبزادہ ڈاکٹر پیر محمد زین العابدین قادری صاحب آل محبت بری گفتگو فرمان تسا محبت فرماؤ نعرہ تکبیر اچھا کہ بول میرے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ منگانی شریف آستانہ علیہ منگانی شریف جیوے 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 نعرہ غوثیہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم میلاد کی محفل اٹینڈ کر رہے ہیں آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کر رہے ہیں یہ نسبت بہت نصیب والوں کو ملتی ہے تو یہ ہمارا بہت بڑا نصیب ہے اور اللہ ہمیں اس نسبت کو وسیلہ نجات اور وسیلہ مغفرت فرمائے تو میں حضور کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت تم سب سے بہترین امت ہو ہم کیوں سب سے بہترین امت ہیں اس کی کیا وجہ ہے آخر اللہ ہمیں سب سے زیادہ بہترین کیوں کہہ رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم حضرت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں آپ کی غلامی کا جو اس کی وجہ سے ہی آج ہم خیر سب سے خیر والے سب سے بہترین امت مانی جاتی ہے تو یہ نسبت نصیب والوں کو ملتی ہے تو اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا امام مالک کا ایک کال بتاتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ جس جگہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی موجود ہے اس جگہ کو مطلب مدینہ شریف کو جہاں پہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کعبۃ اللہ پہ فوقیت حاصل ہے بلکہ فرمایا نہ صرف کعبۃ اللہ پہ فوقیت حاصل ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے تو جس کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ جگہ عرش الہی سے افضل ہو جاتی ہے تو انسان کو اگر رسول اللہ سے نسبت ہو جائے تو اس انسان کو کیا مقام حاصل ہوگا تو وہ کون انسان تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل تھی وہ اصحاب پاک تھے وہ صحابہ کرام تھے تو صحابہ کرام کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو سب سے پہلے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل تھے حضور بیمار تھے تو 3 دن ہو چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے مسجد نبوی میں سارے اصحابہ کرام منتظر تھے کہ ہمارے آقا کب تشریف لاتے ہیں تو علالت کے باعث آپ نہیں آئے تھے 3 دن گزر چکے سب صحابہ کرام کی آنکھیں منتظر ہیں کہ کب ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں تو جماعت کا وقت ہوتا ہے حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے صف بصف کھڑے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے اور میرے کریم دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ میرے صحاب کیا کر رہے ہیں تو وہ میرے حضور جب پردہ ہٹاتے ہیں اور جب پردہ ہٹنے کی آواز آتی ہے تو سب کا رخ یار کی جانب ہو جاتا ہے انہیں نمازیں بھول جاتی ہیں حضرت ابوبکر پیچھے آ جاتے ہیں مصلی سے اور حضور کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نماز مکمل کریں آپ اپنی نماز پوری کریں تو یہ ان کا عشق تھا اور یہ ان کی محبت تھی کہ انہیں نمازیں بھول جایا کرتی تھی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ نماز نہیں ہوتی استغفر اللہ یہ کیسا ایمان ہے یہ کیسا اسلام ہے تو انہیں تو نمازیں بھی بھول جاتی تھی ان کا رخ یار کی جانب ہو جایا کرتا تھا تو جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے تو اس وقت صحابہ کرام پہ بڑا مشکل وقت تھا اور بہت بہت دکھ کا عالم تھا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گھوما کرتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں. آپ کہتے تھے کوئی کہے نہ کہ اللہ کا نبی چلا گیا ہے, وہ ہم میں موجود ہیں, کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں. ایک صحابی ایک کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں, تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, آپ نے کہا یا اللہ میرے سے میری بینائی لے لے, میرے سے میری آنکھیں لے لے, ان آنکھوں کا اب کیا فائدہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں دیکھ سکتا, ان آنکھوں کو اب تو واپس لے لے, ان آنکھوں کو میری طرف سے اب لے جا. تو صحابہ کرام ایسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھا دھن عشق کیا کرتے تھے. وہ ایک پروانے کی مانند تھے جو شمع پہ جل کر مر جاتا ہے. تو ایک صحابی حضرت عبداللہ آپ کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ آپ آ رہے تھے مسجد نبوی کی طرف, اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دے رہے تھے, خطبے کا وقت تھا. تو آپ مسجد نبوی کے ایک قدم اندر تھا, ایک قدم باہر تھا, آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران فرماتے ہیں کہ جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جا, تو آپ دروازے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تو نہیں بولا کہ تم بیٹھ جاؤ. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں حضور کا حکم آیا, میرے کانوں میں حضور کی آواز آئی کہ حضور جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ. مجھے نہیں پتا کس نے کہا, مجھے کس کے لیے کہا, لیکن حضور کا حکم آ گیا تو میں وہیں بیٹھ گیا. تو یہ عشق تھا صحابہ کرام کا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ میلاد جیسی محفلیں سجاتے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ترانے گاتے رہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ محبت کی جائے, کیوں نہ عشق کی جائے. میرے آقا راتوں کو جاگ جاگ کر امت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے. آپ کو جب تکلیف پہنچتی تھی پھر بھی دعائیں کیا کرتے تھے. آپ خیر ہی خیر تھے, کل امت کے لیے, دو جہانوں کے لیے خیر تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ طائف میں تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو بچوں نے آپ کو کنکریاں ماری, پتھر مارے, آپ کے جوتے لہو سے بھر گئے, اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتھر مارے گئے. تو فرشتے آ گئے میرے آقا کے پاس, آپ کہیں تو ہم ان پوری بستی کو جلا دوں, ان کو آگ لگا دوں, ان کو تباہ کر دوں, لیکن میرے آقا نے انہیں منع فرمایا. حضور نے فرمایا نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ہاتھ اٹھائے, ان کے لیے دعا کی, ان کے لیے بخشش مانگی, ان کے لیے رحمت مانگی, کوئی بد دعا نہیں کی, کوئی سختی نہیں کی. تو یہ دین ہے ہمارے آقا کا. ہمارے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی کافر ہے تو بھی اسے کافر نہ بولو, ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور کل کو تم سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لے. تو یہ اصل ایمان ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلا جائے, کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے, سب میں محبتیں بانٹی جائیں. دین اسلام ہے ہی محبت, ابتدا بھی محبت ہے اور انتہا بھی محبت ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد. تو یہ نسبت تھی صحابہ کرام کی, وہ اس طرح محبت کیا کرتے تھے میرے آقا سے. اور میرے آقا کو اللہ نے دنیا کے سارے نبیوں پہ فضیلت بخشی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی خواہش ہوئی کہ یا اللہ تو مجھے دیدار کرا, کہ میں تیرا رخ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا 40 دن روزہ رکھ, 40 دن روزہ رکھ, اور اس کے بعد میں تجھے دیدار کراؤں گا. اور وہ بھی صرف ایک تجلی دکھائی تھی اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا. تو میرے آقا کو اللہ نے 7ویں آسمان پہ بلا کر کئی سال وہاں رکھا, اور فرماتے ہیں میں اتنا قریب تھا جس طرح دو بیانیں آپس میں جڑ جاتی ہیں, اس طرح اللہ اور اللہ کا رسول آپس میں جڑ گئے تھے اور سالوں وہاں موجود رہے. تو یہ مقام صرف میرے آقا کو حاصل ہے اور آقا کی امت کو حاصل ہے کہ ہم بہترین امت ہیں, اور ہمارے جیسا آقا تو کسی کو مل سکتا ہی نہیں ہے. اب قیامت تک کوئی ایسا آئے گا ہی نہیں. اب وہی ہدایت کا رستہ ہے, وہ میرے آقا کے بعد نہ ہویا ہے نہ ہونا ہے, میرے آقا دا کوئی ثانی, وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے مالک,
اس میلاد میں ہم شریک ہوئے ہیں، ہمیں اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، ہمیں ایسی جسارتیں دیتا رہے کہ ہم تیرے نبی کے گیت گاتے رہیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ہماری بخشش فرما، اور اسے ہمارے لیے وسیلہ نجات بنا، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہے۔ ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، خاص رحمت نازل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور رشید محمد و صحابہ۔